अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद अपने चैनल में। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि आपने कनाडा की बायोमेट्रिक कैसे क्लियर करने हैं। अगर आपने कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई किया है या कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया है या बिज़नेस वीज़ा अप्लाई किया है या कोई भी आपने कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, तो उसका जो बायोमेट्रिक लेटर आता है तो वो आपने लेटर लेना है। लेके तो आपने वीएस ग्लोबल में जाके अपनी अपॉइंटमेंट लेके आपने बायोमेट्रिक क्लियर करने हैं। तो इसकी इन्फॉर्मेशन हम आज वीडियो बनाएंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नया नया काम स्टार्ट किया है तो इंशाल्लाह जो भी वीडियो दूंगा ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है कनाडा का, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जनाब आपने जो है ना आपका बायोमेट्रिक जो है ना वो लेटर आ गया है। कनाडा का जीसीसी अकाउंट होता है, ठीक है ना। तो वहाँ से आपको लेटर डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। वहाँ आप जब लेटर ले लेते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है, मैं लेटर भी लगा दूंगा वीडियो के नीचे या ऊपर की साइड पे आपको दिखा दूंगा किस तरीके से लेटर होता है, क्योंकि मेरा खुद का लेटर आया हुआ था। तो वो आपने लेटर ले लेना है, उसके ऊपर लिखा होता है कि आपने वीएस ग्लोबल जो आपके नज़दीक पड़ रहा हो, ठीक है, उसमें जाके आपने बायोमेट्रिक अपनी देने हैं, ठीक है जी। अच्छा, वीएस ग्लोबल जो है ना जी, वीएफ ग्लोबल जो है ना, वीएस ग्लोबल वो एक है थर्ड पार्टी, ठीक है। एप्लीकेंट और एम्बेसी के दौरान जो है डॉक्यूमेंट्स का ये तबादला करता है, ठीक। आपको डायरेक्ट एम्बेसी जाना नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये आप वीएस ग्लोबल को अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं, डॉक्यूमेंट्स वीएस ग्लोबल जो है वो आगे ट्रांसफ़र करता है अम्बेसी को, और अम्बेसी जो से पेपर आते हैं या कोई वीज़ा आता है वो वीएस ग्लोबल को करता है, वीएस ग्लोबल आपको करता है, ठीक है। तो सिनेरियो ये है कि आपका बायोमेट्रिक का लेटर आ गया है। अभी आपने जो है ना बायोमेट्रिक करवाने हैं, आपने विज़िट वीज़े के करवाने हैं या स्टूडेंट वीज़े के करवाने हैं या बिज़नेस विज़िट वीज़े के करवाने हैं। तो जब आपने लेटर ले लेना है, फिर आपने जाना है वीएस ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे जाके वहाँ पे आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अपनी बुक करनी है, ठीक है। जैसे ही आप वो ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे, वहाँ पे आपने एक अकाउंट अपना बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद ईमेल, जीमेल, पासपोर्ट पूरी डालेंगे, और एक नीचे आपको वो कहेगा कि हमें इमिग्रेशन का नंबर सेंड करें, रेफरेंस नंबर सेंड करें दें। वो नंबर जो होगा इमिग्रेशन का, जो बायोमेट्रिक का जो कोड होगा, वो आपके कनाडा का जो आपको लेटर आया होगा उसके ऊपर लिखा होगा, कॉर्नर के ऊपर, ठीक है। IRCC ऐसा करके कुछ लिखा होगा, ठीक है। वो नंबर आपने वहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद आगे स्टेप आएगा, आपको जो है ना वो उसको नेक्स्ट करेंगे, आगे स्टेप अगला आ जाएगा। उसके बाद वो आपको शेड्यूल बताना शुरू कर देगा कौन कौन सी टाइम की अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, ठीक है। वो आप कोई भी सी टाइम की अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लें, टाइम लिखा होगा। फीस आप ऑलरेडी पे कर चुके होंगे, $185 है। 100 वीज़े की फ़ीस है, $85 जो है वो बायोमेट्रिक की फ़ीस है। जब आपने कनाडा का विज़िट वीज़ा सबमिट किया होगा ना, एप्लीकेशन दी होगी, तब वो उसी के साथ फ़ीस पेड हो चुकी होगी। तो आपको वीएस ग्लोबल में कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, वो आपने अपॉइंटमेंट बुक कर ली। अभी आपने डॉक्यूमेंट्स कौन से, जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है, आपने डॉक्यूमेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट आपका पासपोर्ट है। पासपोर्ट आपने साथ लेके जाना है, ठीक है। अपनी पिक्चरें साथ लेके जानी है, और जो बायोमेट्रिक आपके पास लेटर आया होगा वो लेटर आपने साथ लेके जाना है। वीएस ग्लोबल की अपॉइंटमेंट साथ लेके जानी है, ठीक है। आप टाइम से 10 मिनट पहले पहुंच जाए। फ़र्ज़ करें अगर आपकी 9 बजे की अपॉइंटमेंट है तो आप 8:50 पे वहाँ पे पहुँच जाएँ। 10 मिनट ऊपर नीचे भी होए तो मैनेज हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। मैं खुद जो है ना वो 15 मिनट लेट हो गया था, ठीक है ना, लेकिन कोई नहीं, मैनेज हो गया था। अच्छा, अब गए हैं जनाब, वीएस ग्लोबल जो होता है ना वो एक सेंटर तो एक तो कंट्री को वो नहीं कर रहा होता रेफरेंस, वो बहुत सारी कंट्रियों को कर रहा होता है। मुख्तलिफ ऑफिस बने होते हैं अंदर, कोई यूरोप का शेंजिंग का कर रहा होता है, कोई ऑस्ट्रेलिया का कर रहा होता है, कोई न्यूजीलैंड का कर रहा होता है। आप वीएस ग्लोबल की बिल्डिंग में पहुंच गए, सबसे पहले आपने ये इन्फॉर्मेशन लेनी है, वहाँ पे बोर्ड लिखे होते हैं या सिक्योरिटी गार्ड से आपने पूछना है कि कनाडा का मैंने बायोमेट्रिक करना है, कनाडा का सेंटर कहाँ पे है। तो आपने देखना है
ادھر ادھر بھاگ کے بھی وہاں پہ کینیڈا کا بورڈ لگا وہاں پہ آپ نے جانا ہے، آپ کو لائن لگی ہوئی نظر آ جائے گی، ٹھیک ہے، آپ نے لائن میں جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے آپ کی جو ہے نا وہ تلاشی ہوگی، سیکورٹی چیک ہوگا آپ کا، آپ نے اپنا پرس، پاکٹیں، پاسپورٹ وغیرہ کی ٹوکری میں رکھ دینے ہیں، وہ مشین سے گزرے گا، آپ کو بھی مشین سے گزرنا پڑے گا، چیک کرے گا، چیک کرنے کے بعد فرسٹ کاؤنٹر پہ آپ نے جانا ہے، ان کو آپ نے اپنا اپائنٹمنٹ لیٹر دکھانا ہے، ساتھ ہی باہو میٹرک کا جو پیپر آیا ہوگا وہ بھی دکھانا ہے۔ وہ آپ کی اپائنٹمنٹ جو ہے کنفرم کریں گے دیکھ کے لیٹر کو سسٹم میں، اس کے بعد آپ کا اپائنٹمنٹ لیٹر کو کنفرم کرنے کے بعد آپ کا جو باہو میٹرک کا لیٹر ہے جو کینیڈا امیگریشن نے آپ کو بھیجا ہوگا وہ ویریفائی کریں گے، وہ ہو گیا، اس کے بعد اگلا نیکسٹ اسٹیپ آگے آپ نے انٹری آپ کی ہوگی، آگے آپ نے ہال میں چلا جانا، آپ کو ایک ٹوکن نمبر دیا جائے گا، ٹوکن نمبر لے کے آپ نے ہال میں بیٹھ جانا ہے اور اپنی نمبر کا انتظار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی سکرینیں لگی ہوتی ہیں بڑی بڑی، آپ نے اپنا نمبر دیکھنا ہے، نمبر جیسے آپ کا آئے گا آپ نے پھر کاؤنٹر پہ جانا ہے، وہ آپ سے چیزیں مانگے گا، پاسپورٹ مانگے گا آپ سے، امیگریشن کا پیپر باہو میٹرک کا وہ آپ سے مانگے گا، وہ آپ نے دینے کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو سسٹم میں ڈیٹا انٹری کرنے کے بعد آپ کو وی ایس گلوبل کی طرف سے اتنی بڑی ایک رسید دی جائے گی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر پورا آپ کا نام، ڈیٹیل، ہر چیز، پاسپورٹ آپ کیسے ریسیو کریں گے، اگر آپ کا ویزا لگ جاتا ہے یہاں سے پک کریں گے یا آپ کو ہوم ڈیلیوری چاہیے، تو اگر آپ کو ہوم ڈیلیوری چاہیے تو اس کو ایکسٹرا آپ کو پے کرنے پڑیں گے، اگر آپ کو وی ایس گلوبل میں ہی پاسپورٹ کلیکٹ کرنا ہے ویزے کے بعد تو وہ پورا ایڈریس وہاں پہ لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لینے کے بعد آپ کو پھر ایک ٹوکن نمبر دیں گے، ٹوکن نمبر دے کے پھر آپ نے ویٹ کرنا ہے، ساتھ والا ایک روم بنا ہوگا، اس کے اوپر سکرین چل رہی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ آپ نے نمبر دیکھنا، جیسے آپ کا نمبر آئے گا آپ نے اس روم میں جانا ہے، سب سے پہلے آپ نے کہنا السلام علیکم، گڈ مارننگ، ہاؤ آر یو، یعنی کہ آپ کا بات سٹارٹ ہو سکے اچھے انداز سے۔ تو آگے میل بیٹھی ہوگی یا فیمیل بیٹھی ہوگی، لیڈیز یا مرد بیٹھا ہوگا یا عورت بیٹھی ہوئے گی، ٹھیک ہے، تو وہ سب سے پہلے آپ کو اسے پاسپورٹ پکڑیں گے، پاسپورٹ آپ نے دینا ہے، پھر آپ کو کہیں گے دوار کی طرف دیکھیں، آپ نے دوار کی طرف دیکھنا ہے، وہاں پہ ایک بورڈ لگا ہوگا اس سے چھوٹا کر کے، اوپر اس کی نا شرائطیں لکھی ہوں گی باہو میٹرک کی کیا کیا ہے، وہ انگلش میں بھی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ پاکستان میں باہو میٹرک دے رہے ہیں تو وہ اردو میں ہوگی، اگر آپ کسی گلف کنٹری میں دے رہے ہیں تو ان کی اپنی لینگویج عربی ہوگی، ٹھیک ہے نا، اور انگلش ہوگی، دو لینگویج میں ہوگی جس کنٹری میں آپ دینا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، وہ دیکھنے کے بعد آپ کو سامنے جو ہے نا سیٹ پہ بیٹھائیں گے اور سامنے کیمرہ لگا ہوگا، جیسے سیم نادرا میں ہم جاتے ہیں نا اپنی فوٹو کھینچاتے ہیں، سیم اس طرح آپ کی فوٹو کھینچی جائے گی، ٹھیک ہے، آپ کو کہیں گے سیدھا دیکھیں، آپ نے سیدھا دیکھنا ہے، کیمرے کی طرف دیکھیں، اور ساتھ تصویروں کے نا بورڈ بھی بنے ہوتے ہیں دواروں کی طرف، آپ نے ان کو وہ کہیں گے ان کو دیکھ لو، اس طریقے سے آپ نے اپنا فیس رکھنا ہے، آپ نے بالکل سیدھا کیمرے کی طرف دیکھنا ہے، اپنی آئیز کھلی رکھنی ہے، ٹھیک ہے نا، جو آپ نے بالوں کا یا داڑھی کا سٹائل بنایا ہوتا ہے، جو آپ نے ویزا اپلیکیشن میں جو اپنی پکچر دی ہوتی ہے، سیم وہی آپ کا فیس کا نقشہ ہو، ایسے نہیں ہے کہ وہاں آپ کلین شیو کر کے چلے گئے اور یہاں پہ آپ داڑھی میں آ گئے ہیں، ایسے نہیں، ٹھیک ہے نا، جو پکچر آپ نے ویزا اپلیکیشن کے لیے سبمٹ کی تھی وہی پکچر آپ کی فیس پہ ہو، اگر آپ نے داڑھی رکھی ہے تو وہیں پہ داڑھی ہو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، وہ آپ کی فوٹو لیں گے اچھی سی، ایک بار لی، اگر نہیں اچھی آ رہی پھر آپ کو تو کہیں گے دوبارہ لیفٹ رائٹ ہو، آپ کی فوٹو لی جائے گی، لینے کے بعد پھر آپ کو آپ کے انگلیوں کے نشان لیے جائیں گے، یہ پہلے 4 آپ ایسے مشین پہ رکھیں گے، ٹھیک ہے، پھر یہ رکھیں گے، پھر سیم یہ 4 رکھیں گے، پھر یہ رکھیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کے جو ہے نا یہ تلیوں کے نشان بھی لیتے ہیں، سوری، ٹھیک ہے، یہ بھی ایسے رکھیں گے تو آپ کے باہو میٹرک ہو جائیں گے، اور وہ کہیں گے اوکے، ٹھیک ہے، آپ کے باہو میٹرک کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو باہو میٹرک ہوں گے یہ ویزے کی ویب سائٹ کے اوپر جہاں آپ نے ویزا اپلائی کیا ہوگا GCC اکاؤنٹ میں، ٹھیک ہے نا، اس میں اپنی ویزا اپلیکیشن کے ساتھ ودن 24 آور ٹائم ہوتا ہے اس کا، یہ اپڈیٹ ہو جاتے ہیں، ویزا آفیسر کے پاس یہ اپڈیٹ پہنچ جاتی ہے کہ ہاں اس بندے کے باہو میٹرک ہو گئے ہیں، یہ بندے کی شناخت ہے، یہ بندے کی پکچر ہے، ٹھیک ہے، 24 آور، لیکن یہ ٹائم ان کا ہے، لیکن 1 سے 2 گھنٹے میں اپڈیٹ ہو جاتے ہیں۔ میرے جو ذاتی تھے، میں باہو میٹرک دے کے نکلا ہوں، ٹھیک ہے، نکلنے کے بعد میں کسی کیفے میں گیا ہوں، وہاں پہ چائے میں نے پی، چائے پینے کے بعد
میرے خیال سے 1 گھنٹہ گزرا ہوگا تو میں نے اپنا اکاؤنٹ لاگن کیا، اکاؤنٹ لاگن کر کے میں نے چیک کیا تو میرے بایو میٹرک اپڈیٹ ہو گئے تھے۔ تو یہ آپ کے اکاؤنٹ جو ہے نا بایو میٹرک اپڈیٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ویزا آفیسر جو ہے وہ آپ کی فائل کو ریویو کرے گا اور ٹائم لگا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، 1 ہفتہ بھی لگا سکتا ہے آپ کو رزلٹ دینے میں، ٹھیک ہے نا، مہینہ بھی لگا سکتا ہے، عموماً 3 منتھ کا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بیک اپ زیادہ نہ ہو تو میرے خیال سے 1 مہینہ 1.5 مہینے کے اندر آپ کا کیس کو نپٹا دیتے ہیں، آپ کو ویزا دینا یا نہیں دینا آپ کی پروفائل چیک کر لیتے ہیں۔ یاد رہے کہ کینیڈا کے ویزا کے لیے انٹرویو نہیں ہے، ڈاکومنٹ کی بیس کے اوپر ویزا ملتا ہے آپ کو۔ ویزا آفیسر آپ کی ڈاکومنٹ کی بیس کے اوپر آپ کو جج کرتا ہے کہ یہ بندے کو ویزا دینا ہے یا نہیں دینا، تو ہمیشہ اپنے اچھے ڈاکومنٹس رکھیے گا۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، نیا چینل بنایا اس کو سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو جو بھی انفارمیشن دوں گا وہ اپنے ذاتی ایکسپیرینس کی بنیاد پہ دوں گا، اور جو آفیشیل ویب سائٹ پہ چیزیں لکھی ہوں گی، جو سرکاری طور پہ لانچمنٹ ہوئی ہوں گی، وہی آپ تک پہنچاؤں گا، کوئی جھوٹ کوئی فیک نہیں ہوگی۔ تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اس کو جلدی سے جلدی جناب اس کے نا سبسکرائبر بڑھائیں، کم ہے۔ نیکسٹ ویڈیو ہم ڈالیں گے کہ کینیڈا کا ویزا آپ نے پروسیس کیسے کرنا ہے، اپلیکیشن فارم کیسے بھرنا ہے، پورا میں آپ کو بتاؤں گا، کسی جانٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ اگلی ویڈیو میں۔